الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد جیسے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کی عادات کو دیکھا، آپ کی عبادات کے انداز کو دیکھا، قرآن سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے کچھ پوائنٹس کو دیکھا۔ آج ہم مزید انشاءاللہ اس حوالے سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے بیماروں کی عیادت کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک دائرہ جو ہے وہ مریضوں کی دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ عملی نمونے سے اس کے سب پہلوؤں کو روشن فرمایا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے مومن پہ حقوق ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ تو یہ اپنے بہن بھائی کے ساتھ ایک حق ہے کہ اس کے بیمار ہونے پر اس کا حال پوچھا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں بہترین عیادت کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک انصاری آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہتر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی عیادت کے لیے تم میں سے کون کون چلے گا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم 13 کے قریب افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے اور حضرت سعد بن عبادہ کی خیریت معلوم کی۔ دوسرا واقعہ ہے کہ بدر کی جنگ سے پہلے قبیلہ خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر ان کی عیادت کے لیے گئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی جو بہت ہی بدتمیزی سے پیش آیا، منافق تھا، آپ کا دشمن تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور جس کام کے لیے جا رہے تھے وہیں پہنچ گئے۔ مریض کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ و نسل اور مذہب کا کوئی امتیاز نہ رکھتے، نہ ہی امیر اور غریب کا کوئی امتیاز رکھتے، نہ ہی مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز رکھتے، اور ہر ایک اس چشم رحمت سے سیراب ہوتا رہا۔ حضرت سعد بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء اور مساکین کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ایک غریب عورت بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے خیال سے صحابہ نے آپ کو نہ اطلاع دی اور جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ناراض بھی ہوئے اور اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ یہودی کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بچہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ اس کے سرہانے بیٹھ کے اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے کہا، ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کہ اطاعت کرو۔ چنانچہ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو بہت خوش تھے اور فرما رہے تھے، الحمدللہ کہ اللہ نے اس لڑکے کو آگ سے نجات بخشی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی دشمن تھا، مگر جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ تو یہاں پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ نظر آیا کہ آپ کس طرح سے بیماروں کی عیادت کرتے اور اس میں کسی طرح کا بھی لحاظ نہ کرتے یا فرق نہ کرتے کہ امیر ہے یا غریب ہے یا میرے صحابہ میں سے ہے یا پھر غیر مسلم میں سے ہے، یعنی جو بھی بیمار ہوتا آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاق کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر جب وہ اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں میں اس اعتبار سے نہ جائیں کہ ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی یا پھر یہ کہ وہ آئے تھے تو ہمیں بھی جانا چاہیے، بلکہ اس کو سنت سمجھ کر کیا جائے۔ اور ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک وہ وہاں پر تشریف ہوتا ہے یعنی واپس نہیں آ جاتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے، نرمی اور احسان والا سلوک کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند آتی ہے۔ کسی کے دل میں خوشی داخل کر دی جائے تو ظاہر بات آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں گے، اسے دعائیں دیں گے تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور مریض کی صحت پہ بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سنت پہ بھی عمل کریں گے۔ اگر پہنچ نہیں سکتے تو آج کل موبائلز کا سسٹم ہے، میسیج کا سسٹم ہے، تو ہم
اس طرح سے بھی حال احوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں کا تبادلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، اگر ہم اپنی بات کریں تو جو ہمارے لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا ادب احترام بھی کر لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا ہے، لیکن اکثر جہاں کمی ہوتی ہے وہ اپنے سے نیچوں پہ ہوتی ہے، جو کمزور ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں جیسے ملازم طبقہ ہے، تو وہاں پر جو ہے اصل میں پتہ چلتا ہے کہ حسن سلوک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت ملی۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بچہ تھا اور میری ہر بات ایسی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتی ہوں ویسے ہی ہو۔ ظاہری بات ہے ایک بچہ جو ہے وہ غلطی کوتاہی بھی کرتا ہے، کمی بھی کر جاتا ہے، تو وہ اپنی سچویشن بتا رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے یا ان کی چاہت کے بالکل مطابق تھا، بلکہ بعض باتوں میں جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بھی اس طرح سے پوری کر پاتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کو جانے کے لیے کہا تو میں نے صاف جواب دے دیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں یہی تھا کہ وہ کام کر آؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں گھر سے باہر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے چل پڑا، لیکن راستہ میں بازار میں میرا گزر کچھ بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، چنانچہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میری گڈی کو پیچھے سے پکڑا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ پھر مجھے فرمایا انیس یعنی پیار سے یہ کہا، جہاں کام کے لیے بھیجا جاتا وہاں چلے جانا، بھیجا تھا وہاں چلے جانا۔ میں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہوں۔ تو میں نے اپنا ایک رویہ بیان کیا کہ میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے میرے ساتھ کتنا رحم دلی والا تھا۔ حضرت انس ایک اور جگہ پہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کسی بھی کام کے کرنے پر مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور نہ ہی کسی بھی کام کو نہ کرنے پر یہ کہا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں نہ کیا یا پھر ایسے کیوں نہ کیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ظاہر بن حرام نامی دیہاتی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاؤں کی چیزیں تحفہ کے طور پر لایا کرتا تھا، اور آپ بھی اس کی واپسی پر شہر کی کوئی نہ کوئی سوغات ضرور عنایت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ظاہر ہمارے لیے دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کی شکل صورت جو ہے اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر رضی اللہ عنہ سے بے حد انس تھا۔ ایک دن وہ اپنا سودا بیچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور بے خبری میں اس کی آنکھیں موند لی۔ اس نے کہا کون ہے، مجھے چھوڑ دے، مگر جب مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس پر وہ اپنی کمر آپ کے سینہ مبارک پر ملنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ غلام کون خریدتا ہے؟ ظاہر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو آپ مجھے بہت ناقص مال پائیں گے۔ آپ نے فرمایا مگر اللہ کے نزدیک تو تم ناقص مال نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ایک غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو بہت ناقص ہوں، مجھے کون لے گا، اور نہ ہی میری کوئی شکل و صورت اتنی ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں نزدیک تو ناقص مال نہیں ہے۔ یعنی اس سے ہمیں ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے قرآن آیات میں بھی اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقویٰ کو دیکھتے ہیں، یعنی تقویٰ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے ہیں، نہ کہ شکل و صورت یا پھر دنیاوی اس کی جو کامیابیاں ہیں اس کے اعتبار سے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ دلی اعتبار سے کون اچھا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملات اچھے کرنے والا ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک اور جو بات پتہ چلی کہ تحفے تحائف دینا جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو کئی جگہ پہ تذکر آیا ہے، اور ایک حدیث یہ بھی ہے تحدو تحابو کہ تحفہ دو بھی اور تحفہ لو بھی، اور یہاں پہ بھی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ہم صرف لیتے رہیں اور دینا تو شاید کہ دینے والے کی محبت میں کچھ کمی آ جائے، تو جب اس کا رسپانس دیا جاتا ہے تو اس طرح سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی
کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے محبت بھرا اور پیار بھرا مذاق کیا کہ آپ نے ان کی آنکھیں جو ہے وہ بند کر دی پیچھے سے آ کے، اور انہوں نے جب دیکھا مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے لیے بہت خوشی کی بات بھی تھی، اور یہ کہ وہ اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ملنے لگے، کہ ان کے ایک محبت کا انداز تھا، اور جیسے ہمیں کسی سے محبت ہو اور وہ شخص ہمیں مل جائے ہمارے اساتذہ میں سے یا دوستوں میں سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم گلے لگائیں. تو اسی طرح سے ان کو جو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود ہے، تو وہ جان بوجھ کے جو ہے اپنی کمر کو آپ کے ساتھ لگانے لگے، مست کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کئی مثالیں ہیں، جتنے بھی بیان کریں کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی تواضع اور انکساری والے انسان تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہوتا. اگر اس میں گناہ ہوتا تو لوگوں میں سب سے زیادہ اس کام سے بچنے والے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی حدود کی احکامات کی بات آ جائے تو وہاں پر آپ انتقام لیتے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا. اور یہاں میں جو ایک اور بات پتہ چلی یہ کہ دو کاموں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان والے کو لیتے. یعنی کہ اگر ہم عبادات کے حوالے سے بات کریں نا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنی زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون اخلاص اور محبت اور خوش و خضوع کے ساتھ کر رہا ہے. تو جیسے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض بات ایمانی لیول بہت بڑھ جاتا ہے، ہم بہت جوش و خروش میں کئی جو ہے وہ عبادات شروع کر دیتے ہیں، نفلی عبادات، لیکن پھر کیا ہوتا ہے 2-3 دن کے بعد آہستہ سے ساری چھوٹ جاتی ہیں. تو اس کی بنسبت ہمیں جو تعلیم ہے اسلامی تعلیم وہ یہ دیتی ہے کہ ہم نیکی کا کوئی ایک عمل، کوئی نفلی عبادت ایک جو ہے وہ شروع کریں، اس پر دوام جب حاصل ہو جائے، ہماری وہ زندگی کا حصہ بن جائے، پھر دوسری چیز کو ہم قبول کریں. تو اس طرح سے جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ پائیدار بھی ہوتی ہے اور اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں ایک طرح سے حصہ بھی بن جاتا ہے. جب ہم بہت زیادہ ایک دم کرتے ہیں تو ایک طرح سے اپنے اوپر سختی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور رسول اللہ کی حدیث سے تمہیں یہ پتہ چلا کہ آپ آسانی کو اختیار فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ ہوتے، نہ ہی ذاتی انتقام لیتے. آپ کو غصہ اس وقت آتا جب اللہ تعالیٰ کے محرمات کو پامال کیا جاتا ہو اور اس کے لیے بدلہ بھی لیتے. آپ اتنے سخت باحیا تھے کہ ہماری لڑکی سے زیادہ اپنے صحابہ کے متعلق آپ کا سینہ بڑا ہی صاف اور کھلا ہوا تھا. کسی ایک کے ساتھ برا سلوک نہ کرتے، نہ ہونے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت اور سچائی بہت ہی محبوب تھی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کو ناپسندیدہ نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو فالتو باتوں سے روک کر رکھتے تھے. یعنی یا تو اچھی بات کی جائے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا ہو، ورنہ خاموشی میں جو ہے وہ بہتری ہے. خاموش رہیں گے تو نجات پا جائیں گے. جتنا زیادہ فضول میں بات چیت کی جائے اس میں ظاہری بات ہے جب جس میں خیر نہیں ہوگی تو اس میں ظاہری بات ہے شر تو ہو گئی. دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی، اس کے درمیانی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ میں تو مذاق کر رہی تھی یا کر رہا تھا تو اس میں کیا ہوگا کہ کسی ایک کو نشانہ بنایا جا رہا ہوگا جس پر ہنسا جائے اور ہنس رہے ہوں گے، یا پھر دوسروں کو ہنسایا جا رہا ہوگا تو یہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا. یا پھر فضول بات ہوگی جس میں لہو و لعب ہوگا. تو خیر کی بات کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے. اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ خیر کی بات کرتے جس سے دوسروں کو نفع پہنچتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر خوش ہوتے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے، یعنی اکڑتے نہ بلکہ جھکا لیتے، عاجزی اختیار کرتے. کامیابی پہ یا پھر اور کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں جس میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت عاجزی اپنانی چاہیے. اور اکثر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا تبسم کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی صرف اسمائل ہوتی، بہت زیادہ ہم ہنستے نہ رہتے. اور یہ بھی ہمیں آتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنے والا جو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. جتنا ہر وقت کہہ کے لگا لگا کر ہنسنا جو یہ بھی پسند نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو جائے، لیکن آپ کی سنت جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہی موسٹلی کہ آپ ہمیشہ تبسم فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے متعلق پوچھا کرتے، ان کی ملاقات کو جاتے، ان کے حال احوال دریافت کرتے رہتے اور مشکل اوقات میں ان کی مدد بھی کرتے. اور آپ ان کو آپس میں اکٹھا کرتے اور ان میں تفریق نہیں ڈالتے تھے، فرق نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کی تعریف اور اصلاح کرتے، برائی کو کبھی جانتے اور اس سے منع کرتے. یعنی آپ حوصلہ افزائی بھی کرتے، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، یا جیسے
کچھ لوگ جو ہے اس جگہ پہ غلطی کھا جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اگر کوئی اپریسیشن مانگ رہا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کام تو آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے تو دنیا والوں سے اپریسیشن کیسے؟ تو اس میں کام کرنے والا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کی اپریسیشن کر دیتے ہیں تو اس کو مزید حوصلہ مل جاتا ہے کام کرنے میں، اور وہ دوبارہ سے نئے انداز سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس میں برائی نہیں ہے کہ اگر کسی کو آپ اپریشیٹ کر دیں، یا پھر اگر کسی کے دل میں آ جائے کہ مجھے یہاں پہ شاباش دی جاتی تو اس میں حرج نہیں ہے، تو دینی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے ان کا انداز اور ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی اپریشیٹ کرے تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، تو اس پہ خوش ہونے میں حرج نہیں ہے۔ ہم اسے ریاکاری نہیں کہہ کے اس کے تمام اعمال کو ضائع نہیں کر دیں گے اپنی طرف سے کہ بھئی یہ تو دنیا والوں سے جو ہے وہ شاباش چاہتا ہے۔ تو ایسی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ سختی بھی اسلام نہیں کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو اپنے صحابہ سے کسی چیز میں امتیازی حیثیت نہ دیتے، یعنی آپ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے قریب تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے امتیازی حیثیت اپنے آپ کو نہ دی کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کو کسی کام پہ لگا دیں اور خود آپ بیٹھ جائیں تخت پہ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ سفر پہ ہوتے تو ان کے ساتھ مل جل کر کام کرتے۔ اگر جسے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ راستے میں جو ہے وہ کھانا بنانا تھا تو سب کے ذمہ کچھ نہ کچھ ڈیوٹی لگی، تو آپ نے بھی کہا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا، یعنی آپ نے بھی اپنے ذمہ کام لیا۔ تو اس سے ہمیں بڑا اچھا سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک عام شخص کی حیثیت سے صحابہ کے درمیان رکھتے ہیں، اور جو صحابہ کے لیے بھی ایک موٹیویشن بھی ہوتی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی اور ہر اہل مجلس کو اس کا حق دیتے تھے، یہاں تک کہ کسی کو یہ گمان نہ ہوتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیادہ مکرم ہے، یعنی جو بھی آپ سے بات کرتا آپ اس کو اتنی عزت، احترام اور اتنی اسے اہمیت دیتے کہ اسے لگتا ہے کہ شاید اس مجلس کا خاص مہمان جو ہوں وہ میں ہی ہوں، یعنی ہر کسی کو یہ محسوس ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے، طویل مختصراً آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سب میں سے آپ کو جو ہے وہ کون زیادہ عزیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا، انہوں نے پھر پوچھا حضرت عمر کا نام لیا، یعنی اس طرح سے آپ صحابہ کا نام لیتے رہے، وہ پوچھتے رہے اور آپ نام لیتے رہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حالانکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں پوچھوں گا تو سب سے پہلے آپ میرا ہی نام لیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے آپ سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ یہ نہ ہو کہ میرا نام اس لسٹ میں سب سے آخر میں چلا جائے۔ تو یعنی کہ ان کا گمان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہی نام لے دیں گے کہ آپ ہی سب سے عزیز ہو، یعنی ہر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک صفت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کے ساتھ تھی۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو اس سے نرم بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور عنایت ہر ایک کو شامل تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے والد کا مقام حاصل تھا، اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور تقویٰ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم، حیا، صبر، امانت اور بردباری کی مجلس ہوتی، اس میں کوئی شور شرابہ نہ ہوتا، اس میں نظر اور بول اور دیگر ہر طرح کے خطرات سے من حاصل ہوتا ہے، یعنی طنز و مزاح اس قسم کا نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات کرے تو دوسرے اس پہ ہنسنے لگتے یا طنز کرے یا کوئی جملہ کسے، ایسا نہیں ہوتا تھا آپ کی مجلس میں۔ بلکہ ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جائے تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ اتنا ساکت ہو کر بیٹھتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، کہ یعنی ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، اور بعض تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ پرندے بیٹھ ہی جایا کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بیٹھنے کے قابل ہے، یعنی کوئی دیوار ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو ہلنے والی نہیں ہے، یعنی اتنا ساکت اور اتنا غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے وہ سنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ قوم کے بزرگ لوگ اکٹھے رہتے، وہ آپس میں تقویٰ کی بنیاد پر نرم برتاؤ کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، حاجت مند کی ضرورت پوری کرتے اور اجنبی کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرتے۔ جب جہاں بھی جب کسی انسان کی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں صبر کتنا ہے، کیونکہ صبر کا اخلاق کے ساتھ بہت اہم تعلق ہے کہ آپ ان جگہ پہ بھی اس نے اخلاق اپنائے جہاں صبر کی ضرورت تھی، اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا، آپ کو درگزر سے کام لینا، یہ صلاحیت بڑی اہم رہتی ہے کسی کو جج کرنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اہمیت، یہ صفت جو ہے وہ بہت خاص تھی۔ آپ
लोगों के साथ बहुत शफीक थे और दुश्मनों के साथ भी करीमाना आपका सलूक होता, आप हुआ दरगुजर का बर्ताव करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज़्यादा हलीम, बुर्दबार, तकलीफ़ों पर सब्र करने वाले और अपनी ज़ात के बारे में ख़ता करने वालों की ख़ताओं को माफ़ करने वाले थे। जैसे कि अल्लाह का भी फरमान है सूरत अल-अराफ के अंदर खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व अअरिज़ अनिल जाहिलीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्व दरगुज़र को इख्तियार कीजिए और भलाई का हुक्म दीजिए और नादानों से एराज़ कीजिए। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। हाँ, अगर अल्लाह की कोई हुर्मत पामाल की जाती तो अल्लाह ताला के लिए उसका इंतकाम लेते। एक बार एक अराबी ने आपके जिस्म पर पड़ी निजरानी खुरदरी चादर को इतनी सख्ती के साथ खींचा कि आपकी गर्दन इस चादर के किनारे से छिल गई। फिर अराबी ने कहा, अल्लाह का जो माल तुम्हारे पास है उसमें से मुझे भी देने का हुक्म दो। यानी एक तो उन्होंने चादर को भी खींचा, फिर उसमें जब बात कर रहे हैं तो भी ऐसा अंदाज है कि उसमें भी एक सख्ती है। और ये कह रहे हैं कि जो आपके पास अल्लाह का माल है, यानी इतना उसको भी पता है कि अल्लाह का माल है आपके पास, तो उसमें से मुझे देने का जो है वो हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुड़ कर देखा और उसके लिए अतिया करने का हुक्म दे दिया और उसको कई चीज़ों से जो है वो नवाजा गया। यहाँ पर आप चाहते तो उसे सज़ा भी दे सकते थे कि एक नबी के साथ आप किस अंदाज़ से बात कर रहे हैं और फिर सहाबा कराम तो हर वक़्त तैयार होते थे कि अगर आप हमें हुक्म दें तो हम आपके दुश्मन को या आपके साथ गलत रवैया करने वालों को बदला दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है अपनी ज़ात के लिए दूसरों को माफ़ किया। और इस तरह से कि हमें ऐसे वाक़ियात मिलते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी ज़्यादा नावा सलूक भी किया जाता और 23 साला जो आपकी ज़िंदगी थी उसमें बहुत सी आज़माइशें भी आईं। आपके हमसाये ने भी आपको तंग किया और बाज़ औक़ात आप सल्लम मक्का में दाखिल होते और वहाँ नमाज़ पढ़ रहे होते तो आपके ऊपर जो है वो ऊँट की ओजरी लाकर जो है वो रख दी जाती। तो आप सल्लम सजदे में होते और इतना वज़न ऊपर होता है, एक बार ऐसी वाक़या मिलता है। फिर आपकी बेटी जो है हज़रत फ़ातिमा उन्होंने देखा तो उस ओजरी को हटाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाया और जो दुश्मन थे पास बैठे वो हँसने लगे। और फिर अल्लाह ताला ने उनको सज़ा भी दी और बदर के दिन पर वो सब जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह कर चुके तो आप मिंबर पर चढ़े और अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर अहले मक्का से कहा, तुम्हारा क्या गुमान है कि मैं तुमसे क्या सलूक करूँगा और तुम क्या कहते हो तुमसे क्या सलूक होना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया, हम तो आपसे नेकी की उम्मीद रखते हैं और हम यही कहते हैं कि आप हमसे नेक सलूक करें। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ चचा ज़ात हैं, इस वक़्त आपको कुदरत और गलबा हासिल है। यानी नबी वसल्लम के साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद भी उनको फिर भी उम्मीद यही थी कि आप वसल्लम की तरफ से हमें अच्छाई की ही उम्मीद है। पहले उन्होंने नबी वसल्लम के साथ नारवा सलूक करके उनको मजबूर किया कि वो मक्का से हिजरत कर जाएँ और आज उसी मक्का में जीत कर एक शान के साथ फ़तह के साथ दाखिल हो रहे हैं और फिर भी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे साथ नेक सलूक होगा। तो ये आप वसल्लम के हुस्न अखलाक की एक आप कह लें कि एक निशानी है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अक़ूलु मा क़ाला अख़ी यूसुफ़, मैं भी तुमसे वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाई से कहा था कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं, आज तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा। मैंने तुम्हें माफ़ किया, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। वो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल पर, सिफ़ात पर हम जितनी बात करते जाएँ, कम है। अभी भी हमारे पास कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमारा वक़्त जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, फिर हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो 3 दिन हमने सेशन लिया जिसमें हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल पे बात की, तो आप ज़रूर इस हवाले से शेयर कीजिए कि आपको क्या महसूस हुआ? आपने अपने लिए कुछ पॉइंट्स लिखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से क्या-क्या आपने अपने लिए लेसन लिया और पॉइंट्स लिखे हों कि जिन पर इंशाल्लाह मुझे अमल करना है। कुछ भी आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, बेहतर है वॉइस में आप कर लें और जल्दी से कर लें क्योंकि टाइम मीटिंग का एंड होने वाला है। हैंड रेज़ कर दें तो आपका माइक जो है वो खोल दिया जाएगा। मेरी वॉइस आ रही है? आप में से अगर कोई वॉइस में नहीं कर सकता तो आप उसे लिख कर भी बता सकते हैं।
अगर शेयरिंग से गज़ाया ना करें, बात सत आपका एक जुमला जो है वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जी सर। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और उन चीज़ों को दोहराते ही इसलिए हैं कि हमें एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मोहब्बत उजागर हो सके और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं और बहुत सी ऐसे वाक़यात हैं जो हमने अपनी इस्लामियत की कुतुब में भी पढ़े। लेकिन जब हम थोड़े समझदार होते हैं, दीन की तरफ आते हैं और उस एतबार से जब उन वाक़यात को पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम सही ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो बिल्कुल फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना भी होगा। उन्हें जाने बगैर जो है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ॉलोवर्स हैं। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह ताला आप सबसे भी कबूल फ़रमाए, आप सब वक़्त निकाल के बैठते हैं। अल्लाह ताला हम सबका मिल बैठना कबूल करें और बरकतों से नवाज़ें और अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक दें, नेकियां करनी हमारे लिए आसान फरमा दें, बुराइयों से बचना हमारे लिए आसान फरमा दें। ठीक है, बारकल्लाह। अब आप नेक्स्ट पे सारे सेशन लीजिएगा, थोड़े से सेशन रह गए। आपने इतना लेट क्यों जॉइन किया? आज तो 17वाँ दिन आ गया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हीरा ने भी का सेकंड सेशन है और अज़फ़र है और ये अज़फ़र है, आपका नाम मुझे सही से पढ़ना नहीं आ रहा। आपका भी पहला सेशन था आज। अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे। ठीक है, बारकल्लाह तोहीदा जान। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ ना शेयर किया करें, हम शेयर करते हुए घबराते हैं। आप देखिए कि यही मैसेज आप अगर 5 लोगों को 10 लोगों को भी सेंड करती हैं और उनमें से वो 1 या 2 पॉइंट भी अपने लिए ले लेते हैं अमल के लिए, तो आपके लिए कितना बड़ा सच्चा जारी है। आज मैं इंशाल्लाह तीनों लिंक्स जो है ना वो एक पोस्ट में बना के आप सबके साथ सेंड करूँगी, आपने ज़रूर उसे आगे सेंड करना है। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।